اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخ 27 مئی 2020 ہے اور میں نذیر احمد قریشی ہیڈ ٹیچر UPS 24 زون ماور آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی کتاب کا سبق 3 کہانیاں پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے ان کہانیوں میں سے ایک کہانی، پہلی کہانی چالاک بندر پڑھا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ دوسری کہانی یعنی ظالم بادشاہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، دنیا میں آج تک بہت سے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، جن کو لوگ اپنے ظلم کے لیے آج بھی یاد کر رہے ہیں، اور ان کا نام سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کی جو کہانی ہے، اس میں بھی ایک ظالم بادشاہ کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ بزرگ جو کچھ کہتے، سب لوگ توجہ سے سنتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ بزرگ نے جواب دیا، سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں۔ جو آدمی محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ سچ ہی کہا بزرگ نے۔ جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ آدمی جو ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہونی چاہیے، وہ نیک ہو، وہ دشمنی چھوڑے، اور کسی کی جو اچھی بات ہو اس کا اثر ضرور لیں۔ اور انسانیت کے جو درجے ہوتے ہیں، ان سے خود کو نہیں گرانا چاہیے اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ تبھی تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی پہ نیک بات کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے انسان بنیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، اور کسی کی جو اچھی بات ہو اس کو ہم بالکل مان لیں، اس کا متن سمجھیں کہ اس نے جو یہ بات کہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، تبھی تو ہم بھی ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور اچھے انسان کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں جو ہم نے کل پڑھے ہیں۔ بدنام، وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہو، ایک لفظ آیا ہے بدنام، یعنی وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہو۔ تو یہ ایک ظالم بادشاہ کی بات ہے، یعنی وہ ظلم کی وجہ سے بدنام تھا اور کسی کی عزت نہیں کرتا تھا۔ لوگ سنتے تھے، جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے، اور بزرگ
के पास जब लोग जाते थे तो बुजुर्ग ने कहा नहीं, ये सुनने वाला नहीं है, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका दिल मुर्दा हो चुका है। ये अपने जुल्म से इतना पागल हो गया है, अपने जुल्म की वजह से इस कदर परेशान है कि ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरी कहानी है, हमने पढ़ा है, और कल हम इस सबक की तीसरी कहानी पढ़ेंगे, और फिर उसके सवालात हैं उनको भी हमें करना है। तो इंशाल्लाह कल हम इस कहानी को ख़त्म करेंगे। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम।